بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ جازان اور طائف میں سیلاب، 3 افراد شہید، بارش کا امکان۔ جازان میں سیلابی ریلے کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، جبکہ طائف میں سیلاب میں بہہ کر ایک خاندان سے تعلق رکھنے والے 3 افراد بھی شہید ہو گئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق طائف کے مرکز قیا کے دہی علاقے میں طوفانی بارش ہوئی ہے، جس کے باعث وادی میں سیلابی ریلا آ گیا۔ امدادی ٹیموں کی اطلاع کے مطابق ریلے میں ایک خاندان سے تعلق رکھنے والے 3 افراد شہید ہو گئے۔ محکمہ شہری دفاع نے کہا ہے کہ شہید ہونے والا خاندان وادی عبور کر رہا تھا جب سیلابی ریلے میں پھنس گیا۔ ان کی گاڑی مکمل طور پر ڈوب گئی۔ گاڑی میں باپ سمیت 2 بیٹیاں تھیں جو موقع پر شہید ہو گئیں۔ ادھر جازان میں محکمہ شہری دفاع نے کہا ہے کہ طوفانی بارشوں کے باعث وادیوں کا سفر انتہائی خطرناک ہے۔ گزشتہ روز سیلابی ریلے میں ایک گاڑی پھنس گئی تھی، تاہم اس میں سوار افراد کو آخری وقت میں بچا لیا گیا۔ دوسری طرف محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ، ریاض اور عسیر ریجن میں آئندہ چند گھنٹوں کے دوران موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ مکہ مکرمہ ریجن کے اللیث علاقے میں خاص طور پر موسلا دھار بارش کے علاوہ گرد و غبار کے طوفان کا بھی امکان ہے۔ در اثنا وزارت ماحولیات پانی وزارت نے جمعہ کو ہونے والے بارش کے اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ جازان کے علاقے العارضہ میں جبل سلا پر 135 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ اسی طرح جازان کے صد زمت پر 77.5 ملی میٹر بارش ہوئی، جبکہ عسیر کی وادی ذہب پر 36.2 ملی میٹر بارش ہوئی۔ القریات میں سعودی شہری نے خودکشی کر لی۔ سعودی عرب کے علاقے القریات میں ایک سعودی شہری نے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی شہری کی والدہ نے بتایا ہے کہ اس کے بیٹے نے الوداعی پیغامات بھیجے تھے اور اس نے خودکشی سے قبل خدا حافظ کہا تھا۔ والدہ کا کہنا ہے کہ اس کے بیٹے نے باپ کے رویے کے باعث یہ انتہائی اقدام اٹھایا ہے جو ہم سب کو دباؤ میں رکھتا تھا۔ اپنے شوہر کے مبینہ تشدد سے تنگ آ گئی تھی۔ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے رمضان میں عدالت کے ذریعے خلا لیا تھا۔ نوجوان کی خودکشی پر سوشل میڈیا پر ہیش ٹیگ سعودی ٹرینڈ میں سرفہرست آ گیا۔ یمبو ڈرائیونگ سکول میں صبح کا وقت خواتین کے لیے مختص۔ یمبو ڈرائیونگ سکول میں پہلی مرتبہ خواتین کو ڈرائیونگ کا کورس کرایا جائے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق یمبو محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ ڈرائیونگ سکول میں صبح 7 بجے سے دوپہر 3 بجے تک کا وقت خواتین کے لیے رکھا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ 8 خواتین ڈرائیونگ کورس میں شریک ہو رہی ہیں، جنہیں نئے سکول میں گاڑی چلانے کی تربیت دی جائے گی۔ محکمے نے کہا ہے کہ کل اتوار سے صبح کا وقت خواتین کے لیے مختص ہوگا، جبکہ شام 4 بجے سے رات 10 بجے تک مردوں کو ڈرائیونگ سکھائی جائے گی۔ محکمے نے کہا ہے کہ یمبو کا پرانا ڈرائیونگ سکول بند کر دیا گیا ہے، نئے سکول میں داخلے آن لائن ہوں گے۔ السعودیہ اعتمرنا ایپ کے ذریعے مسافروں کو کیا نئی سہولتیں فراہم کرے گی؟ سعودی عربین ایئر لائنز السعودیہ نے اپنے سرکاری ویب سائٹ www.saudia.com پر اعتمرنا ایپ کی سہولت کا اضافہ کیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق گوگل پلے اور ایپ سٹور پر سمارٹ موبائل پر ایپ کے ذریعے یہ سہولت مہیا کی گئی ہے۔ السعودیہ نے وزارت حج و عمرہ کے تعاون سے یہ سہولت فراہم کی ہے۔ اس کی بدولت انتہائی کم وقت میں اعتمرنا ایپ کے ذریعے فراہم کی جانے والی سہولتیں مہیا ہوں گی۔ السعودیہ اپنے مسافروں کو پہلے مرحلے میں نئی سہولت سے فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کرے گا۔ مسافر جدہ اور طائف کے لیے ریزرویشن کراتے وقت اس ایپ کے ذریعے عمرہ اجازت نامے بھی جاری کرا سکیں گے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ السعودیہ اگلے مرحلے میں سہولتوں کا دائرہ وسیع کرے گی۔ اعتمرنا ایپ پر مہیا تمام سہولتیں السعودیہ کے مسافروں کو حاصل ہوں گی، مثلاً مسجد الحرام میں نماز، مسجد نبوی کی زیارت اور روضہ شریف میں نماز کا اجازت نامہ السعودیہ کے ذریعے حاصل کیا جا سکے گا۔ السعودیہ سفر کے دوران اپنے مسافروں کو عمرہ کے لیے مناسب وقت کے انتخاب کا موقع آسانی سے مہیا کرے گی۔ اعتمرنا مع السعودیہ استعمال کرنے والوں کو ٹکٹ اور مطلوبہ معلومات کے اندراج پر عمرہ، نماز اور زیارت کا اجازت نامہ ترجیحی بنیادوں پر ملے گا۔ عمرے کے لیے اجازت نامے اتوار سے جاری ہوں گے۔
سعودی وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ نیا عمرہ موسم اتوار 25 جولائی 15 ذی الحجہ سے شروع ہو جائے گا۔ الاخباریہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے نائب وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر عبدالفتاح مشات نے کہا ہے کہ اتوار 25 جولائی سے اعتمرنا ایپ کے ذریعے عمرے کے لیے اجازت نامے جاری کیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ وزارت حج و عمرہ اور سعودی عربیین ایئرلائن السعودیہ مشترکہ پروگرام چلائیں گی۔ اس کے تحت اعتمرنا اور السعودیہ کے ذریعے عمرہ اجازت نامے حاصل کیے جا سکیں گے۔ نائب وزیر حج و عمرہ نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں تفصیلات سے جلد آگاہ کیا جائے گا۔ سعودی نائب وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر عبدالفتاح مشات نے بتایا ہے کہ اتوار 25 جولائی سے یومیہ کی بنیاد پر 20,000 عمرہ زائرین کو اجازت نامے جاری کیے جائیں گے۔ نائب وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر مشات نے مزید کہا ہے کہ عمرہ زائرین کی تعداد میں بتدریج اضافہ کیا جائے گا۔ اس دوران اندرون مملکت اور بیرون ملک کے صحت امور کے حوالے سے نگرانی کا عمل جاری رہے گا۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالعالی نے کہا ہے کہ طلباء کی اسکولوں کی واپسی کے لیے تیاریاں عروج پر ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ اسکولوں میں معمول کے مطابق تدریسی عمل بحال کرنا یقینی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب معمولات زندگی کی بحالی کے لیے کوشاں ہیں اور یہ بہت جلد ممکن ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزارت تعلیم کے ساتھ تعاون جاری ہے۔ ہم تدریسی عملے کو دوسری خوراک جلد سے جلد لگوانے کی یقین دہانی کرا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں 12 سے 18 سال کے طلباء کے لیے بھی ویکسین کا عمل جاری ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ معمولات زندگی کی بحالی کا واحد راستہ ویکسین ہے۔ افواہوں پر یقین نہ کریں اور ویکسین لگوانے میں پیش قدمی کریں۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔